یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ راجدھانی دلی میں کل شام ہوئے دھماکے کے بعد ریاست بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مذہبی مقامات، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن سمیت تمام عوامی مقامات پر سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ کاشی کے وشوناتھ مندر، ایودھیا میں شری رام مندر، متھرا میں بانکے بہاری مندر، مرزا پور کے وندھیا واسنی مندر اور گورکھپور کے گورکھناتھ مندر میں حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سمیت کئی عوامی نمائندوں نے دھماکے میں ہوئے جانی نقصان پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے مرنے والوں کی روح کی تسکین، سوگوار خاندان کو اس غم کو برداشت کرنے کی دعا اور زخمیوں کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا کی ہے۔ دھماکہ کل شام 6:55 پر دلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے پاس ہوا، جس میں 8 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 20 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ مہلوکین میں سے 5 افراد اتر پردیش سے ہیں جبکہ ریاست کا ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ واردات کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل شام ڈی جی پی راجیو کرشن سمیت دیگر سینئر افسران کو سبھی ضلعوں میں سخت چیکنگ اور حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت دی، ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بھی نگرانی بڑھانے کی ہدایت دی۔ سردار پٹیل کی 150ویں جینتی اور وندے ماترم کے 150 برس مکمل ہونے کے موقع پر کل گورکھپور میں ریاست بھر کے لیے ایکتا یاترا کا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آغاز کیا۔ تقریباً 2 کلومیٹر کی اس یاترا میں وزیر اعلیٰ خود بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے وندے ماترم کو قوم کی روح کی آواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ گیت صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ہماری روح کی آواز ہے اور اس کو گانا ہر تعلیمی ادارے اور اسکول میں لازمی بنایا جائے گا۔ श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ हम सब यहाँ पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्र गीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد مورے نے فرید آباد سے 350 کلو گرام مشتبہ امونیم نائٹریٹ برآمد ہونے پر کل لکھنؤ میں کہا کہ ملک کے دشمن بھارت میں کہیں بھی ہوں انہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نکسلزم سے آزاد ہو چکا ہے اور جلد ہی دہشت گردی سے بھی پاک ہو جائے گا۔ مرکزی حکومت کے ذریعے مختلف حلقوں میں جی ایس ٹی کی شرح کم کرنے کے بعد 22 ستمبر کو شروع ہوئے جی ایس ٹی بچت اتسو سے ملک بھر کے شہریوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ نئے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات سے اسٹیشنری کو ملنے والے فروغ پر پیش ہے ایک رپورٹ۔ نئے جی ایس ٹی سدھاروں کے تحت دیش بھر کے چھاتروں اور خدرا وکریتاؤں کو لابھ ہوا ہے۔ پینسل، ربڑ، شارپنر، کریون، نوٹ بک، گراف بک اور مان چتر جیسی اسٹیشنری وستوؤں پر کر کی در پہلے کے 12% سے گھٹا کر 0 کر دی گئی ہے۔ اسی پرکار ربڑ پر جی ایس ٹی کی دروں کو پہلے کے 5% سے گھٹا کر مکت کر دیا گیا ہے۔ درشٹی پنیانی، آکاشوانی سماچار، دلی۔ ریاستی حکومت لوک نائک برسا منڈا کے اعزاز میں قبائلی فخر فورٹ نائٹ اور قبائلی شرکت فیسٹیول کا انعقاد کرے گی۔ یہ اطلاع وزیر سیاحت جے ویر سنگھ اور سماجی بہبود کے وزیر مملکت اسیم ارون نے کل ایک پریس کانفرنس میں دی۔ انہوں نے بتایا کہ 1 سے 15 نومبر تک ریاست کے تمام اضلاع میں قبائلی فخر فورٹ نائٹ منائی جائے گی۔ اس دوران قبائلی ترقی کے لیے چلائے جانے والے پروگراموں کو لے کر بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ کے اندر اندرا گاندھی آڈیٹوریم میں قبائلی شرکت فیسٹیول کا انعقاد 13 نومبر سے 18 نومبر تک کیا جائے گا۔
محکمہ موسمیات نے آئندہ ایک ہفتے کے دوران رات کے درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری سیلسیس نیچے بنے رہنے اور کہیں کہیں 10 ڈگری سے نیچے چلے جانے کا امکان ظاہر کیا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران دیر رات اور صبح سویرے جزوی طور پر سرد لہر کا امکان ہے۔ اس درمیان ریاست میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی معمول سے 1 سے 4 ڈگری سیلسیس نیچے بنے رہنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔